السلام علیکم دوستو، ہندوستان میں سلطان غیاث الدین تغلق کے دور حکومت میں ایک بہت ہی غریب بیوہ عورت رہا کرتی تھی جو بڑی نیک اور عبادت گزار بندی تھی۔ اس بیوہ کی ایک نابینا بیٹی اور ایک بیٹا تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن 15 سال کا تھا۔ وہ دن بھر محنت مزدوری کر کے اپنی بیوہ ماں اور اپنی نابینا بہن کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن اسے کوئی بھی مزدوری نہیں ملی، جبکہ گھر میں پچھلے 3 دن سے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوا تھا۔ مزدوری نہیں ملنے پر حسن اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر رونے لگا۔ نیک ماں نے اپنے بیٹے کو تسلی دی اور وہیں دوسری طرف سخت سردی کا موسم شروع ہو چکا تھا، لیکن ان کے پاس گرم کپڑے اور لحاف بھی نہیں تھے۔ ایک رات حسن کی بہن کو پسلی میں بہت تیز درد ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ محلے والوں نے مل جل کر اس کے کفن اور دفن کا انتظام کیا۔ اب صرف حسن اور اس کی بیوہ ماں بچے تھے۔ بھوکا رہنے کا ان کا دور چل رہا تھا۔ اس وقت دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی شہرت ہوا کرتی تھی۔ ان کی دعا اور برکت سے لوگ فیض پا رہے تھے۔ حسن نے بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کر دیا تاکہ اپنی بدحالی دور کرانے کے لیے ان سے دعا کرا سکے۔ جب حسن حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے باہر پہنچا تو شہزادہ سلطان غیاث الدین تغلق خانقاہ کے اندر سے باہر نکل رہا تھا، جبکہ خانقاہ کے اندر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء لوگوں کے ساتھ بیٹھے کہہ رہے تھے کہ ایک سلطان گیا اور دوسرا سلطان آ گیا۔ حسن ابھی خانقاہ کے باہر کھڑا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا، جاؤ باہر جو سلطان کھڑا ہے اسے میرے پاس لے آؤ۔ خادم باہر گیا تو اس نے حسن کو غریب حالت میں دیکھا۔ وہ خادم واپس آ گیا اور عرض کیا کہ حضرت باہر کوئی بادشاہ نہیں ہے، صرف ایک نوجوان کھڑا ہے جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں وہی تو آنے والے وقت کا بادشاہ ہے، جاؤ اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ جب حسن خانقاہ کے اندر آیا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محبت سے فرمایا، بادشاہ سلامت بیٹھ جائیے۔ حسن بولا، حضرت میں تو قسمت کا مارا ایک غریب انسان ہوں، دین اور دنیا کے بادشاہ تو آپ ہیں۔ حسن کو کیا معلوم تھا کہ ماں کی دعا کی بدولت اب اسے فیض ملنے کا وقت آ چکا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی افطاری کے لیے رکھا ہوا کھانا حسن کو دے دیا اور کہا، اسے کھا لو، یہ بادشاہ کا تاج ہے۔ حسن نے حکم کے مطابق کھانا کھا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد حسن کو ایک شاہی نجومی کے کھیت میں ہل چلانے کا کام مل گیا۔ ایک دن کھیت میں ہل چلاتے وقت حسن کو سونے کے سکے اور اشرفیوں سے بھری ایک دیگ ملی۔ اس نے ایمانداری کے ساتھ اس دیگ کو شاہی نجومی کے حوالے کر دیا۔ وہ شاہی نجومی سلطان تغلق کا بہت قریبی اور خاص لوگوں میں سے تھا۔ اس نے سلطان تغلق کو اس کی ایمانداری کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ حسن کی ایمانداری پر بہت خوش ہوا اور حسن کو شاہی دربار میں ملازم رکھ لیا۔ کچھ عرصے کے بعد حسن اپنے دماغ اور اپنی قابلیت کی وجہ سے بادشاہ کے دربار میں سب سے خاص لوگوں میں شامل ہو گیا۔ جب شہزادہ سلطان تغلق ہندوستان کا بادشاہ بنا تب اس وقت حسن دکن میں تھا۔ دکن کے لوگوں نے آپس میں رائے مشورہ کر کے حسن کو بادشاہ بنا لیا۔ بادشاہ بننے کے بعد حسن اکثر کہا کرتا تھا کہ خواجہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی دعا نے مجھے گدائی سے صحیح تک پہنچایا ہے، ورنہ میں تو وقت کا مارا ہوا انسان تھا۔ دوستو، ایک بار ایک بندہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ پیسوں کی مدد مانگنے کے لیے آیا۔ 3 دن تک وہ بندہ حضرت کی خانقاہ میں رکا، لیکن اسے کوئی مالی مدد نہیں ملی تو وہ بندہ واپس گھر جانے لگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنا نالین یعنی کہ جوتے مبارک اس کو دیتے ہوئے کہا کہ اس فقیر کے پاس تمہیں دینے کے لیے ان جوتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بندہ جوتے لے کر چل پڑا اور سوچنے لگا، اب ان پرانے جوتوں کا میں کیا کروں گا، اور کہنے لگا،
اچھا مزہ کیا ہے حضرت نے۔ جب رات ہوئی تو وہ بندہ ایک سرائے میں ٹھہر گیا۔ سرائے سے کچھ دور امیر خسرو، جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ بھی تھے، اپنے لشکر کے ساتھ رات میں پڑاؤ کر رہے تھے۔ اچانک امیر خسرو چلا کر بولے، مجھے میرے پیر و مرشد کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ خوشبو کا پیچھا کرتے کرتے اس سرائے تک پہنچ گئے اور آپ نے اس بندے کو جگایا اور پوچھا کہ تم حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے آ رہے ہو؟ وہ بندہ آنکھیں ملتا ہوا بولا، ہاں، میں ان کے پاس مدد کے لیے گیا تھا۔ انہوں نے مدد کے طور پر اپنے پرانے جوتے مجھے دے دیے۔ امیر خسرو نے جذبات میں اس بندے سے اپنے پیر و مرشد کے جوتے 7 پیتل، جو اس وقت کا سکہ ہوا کرتا تھا، اس کے بدلے خرید لیے۔ وہ بندہ خوش ہو گیا اور اس بات کو جان چکا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے اس کی مدد کی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔ دوستو، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ نے حقیقت میں اسے بہت سی خوبیوں سے نوازا ہوتا ہے جو ایک عام انسان کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کے ولیوں سے محبت کریں اور اللہ سے ان کے وسیلے سے دعا مانگیں، کیونکہ اللہ اپنے نیک بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور ان کی دعا ہمیشہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو اپنے ولیوں سے سچی محبت اور عقیدہ رکھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔